بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ ہر اگنے والا پتا آپ کو بتائے گا کہ آپ جو بوئیں گے وہ پھل لائے گا، لہٰذا اگر آپ کو کوئی عقل ہے تو میرے دوست محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر ہر دل میں مٹھاس پاؤ گے۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچا جائے گا۔ کل میں ہوشیار تھا، اسی لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں عقل مند ہوں، اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ اداس نہ ہو کیونکہ خدا انتہائی مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولنا کہ زیادہ بارش سیاہ بادلوں سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے اندر وہ عجائب رکھتے ہیں جو ہم اپنے بہر تلاش کرتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو بلند کرو، آواز کو نہیں۔ یہ بارش ہے جو پھول اگاتی ہے، گرج نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہو تو آپ بے عیب دوست ہوں گے۔ جب دنیا آپ کو گھٹنوں کے بل دھکیل دیتی ہے تو آپ دعا کرنے کی بہترین پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ صبر کرو جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو، کیونکہ وہیں فجر ہونے والی ہے۔ محبت کاغذ پر لکھی نہیں جاتی، کاغذ مٹا دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پتھر پر کندہ ہے، کیونکہ پتھر کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک دل پر لکھی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، مگر تو کالے کا کالا ہی ہے۔ اگر بیکار پتھر ہے تو کس صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تو سوچ ہے، باقی سب تو ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ رومی اس وقت تک مولانا نہ بن سکا جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازمی پکڑ۔ عقل کو خواہش پہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے اور خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ جو وسوسے کا دوست ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان خدا اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند روشن ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے اندر انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جب خدا راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے
کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کا، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ بات بات پر رونے والے اگر بات بات پر ہنسنے لگ جائے تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا اور کوئی انہیں ہرا بھی نہیں سکتا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہیں، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے اللہ اسی بات پر آزماتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کو آپ کی اولاد پڑھ کر سناتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان سے بچو: پست خیال، آوارہ مزاج، فحش خیال۔ غم سے خالی ہو جاؤ اور اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔